بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز ہے رب کریم کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا ہی رحیم و کریم ہے۔ اردو نحو افسانہ کتبہ فیڈرل بورڈ اور پنجاب بورڈ۔ جی ہاں، یہی ہے ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع، تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ غلام عباس کا تعارف پڑھ لیتے ہیں۔ سن پیدائش ہے 1909 اور سن وفات ہے 1982۔ غلام عباس اردو کے نامور افسانہ نگاروں میں اہم مقام رکھتے ہیں۔ آپ امرتسر کے ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ابتدائی تعلیم لاہور سے حاصل کرنے کے بعد 15 سال کی عمر سے لکھنے کا آغاز کیا۔ بچوں کے لیے کتب لکھنے کے ساتھ ساتھ رسائل میں بطور معاون مدیر اپنے فرائض سر انجام دیے۔ محکمہ تعلقات عامہ اور ریڈیو پاکستان سے بھی منسلک رہے۔ آپ ترکی ادب سے گہرا لگاؤ رکھتے تھے۔ آپ کی باوقار اور کامیاب تخلیقی زندگی اور ادبی خدمات کو سراہتے ہوئے حکومت پاکستان نے ستارہ امتیاز سے نوازا۔ پریم چند کے بعد آپ کو افسانہ نگاری میں عروج اور شہرت حاصل ہے۔ کتبہ آپ کا شاہکار ہے۔ آپ نے اپنے افسانوں میں حقیقت کی ترجمانی کی ہے۔ آپ نے نہایت کمال سے عام افراد اور ان کے مسائل کو موضوع بنایا ہے۔ وہ عام سے موضوع پر اس خوبصورتی سے قلم اٹھاتے ہیں کہ تمام سماج ان کے افسانے کا کردار اور موضوع محسوس ہوتا ہے۔ آپ نے جب افسانہ نگاری کا آغاز کیا، مغربی تعلیم اور تہذیب اپنا رنگ جما رہی تھی اور لوگ کش مکش کا شکار تھے کہ مشرقی روایات کو تھامے رکھیں یا نئی تہذیب کا دامن تھام لیں۔ آپ نے اس کیفیت کو خوبصورت سے اپنے افسانوں میں پیش کیا ہے۔ آپ کا اسلوب بیان نہایت سادہ اور پر اثر ہے۔ آپ افسانوں میں نفسیاتی تجزیہ موجود ہے۔ زبان کی آپ کے افسانوں میں نفسیاتی تجزیہ موجود ہے۔ زبان کی صحت و صفائی کا افسانوں میں التزام ہے۔ آپ کے اسلوب نے معمولی موضوعات کو غیر معمولی بنا دیا۔ آپ کا قلم جذبات کے بجائے تعقل پسندی کا قائل رہا۔ آپ نے زندگی کے تلخ حقائق کو حقیقت پسندانہ انداز میں بیان کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے کردار ہماری زندگی کے جیتے جاگتے کردار ہوتے ہیں۔ آپ کے افسانوں میں آنندی، جاڑے کی چاندنی، کنرس، دھنک اور گوندنی والا تکیہ زیادہ مشہور ہیں۔ عزیز طلباء، غلام عباس کا لکھا ہوا افسانہ کتبہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے مشکل الفاظ دیکھ لیتے ہیں۔ پھلواریوں، پھولوں کی کیاریوں، وضع انداز، کم و بیش، تقریباً، چہل پہل، رونق، گہما گہمی، رونق، محدود جس کی کوئی حد ہو، چوڑی چکلی، وسیع، کھلی، خس و خاشاک، گھاس اور جڑی بوٹیاں، سپہر، تیسرا پہر، تپش، گرمی، تلوے، پاؤں کے نیچے والا حصہ، جھلسے، جلے ہوئے، چھڑکاؤ گاڑی، پانی چھڑکنے والی گاڑی، بڑے پھاٹک، بڑے دروازے، خلاف معمول، معمول سے ہٹ کر، معمول کے خلاف، بے فکری، بغیر فکر کے،
رکھوالی حفاظت اثاثہ سرمایہ ادنا پست اعلیٰ بلند وضاقتہ انداز 16 ہیٹ بڑی ٹوپی جس کے پہننے سے دھوپ سے بچت رہتی ہے گتھیاں مشکل کام غل کو پاڑے شور شرابے سلجھا سکے حل کر سکے سوجھ جائے سمجھ میں آ جائے گرہستی گھر کے کام الجھ جاتے بگڑ جاتے جوں کا توں ویسا ہی من چلے شوخ شرارتی چھاتے چھتری سیفٹی پن حفاظتی سوئی تر بتر شرابور نئے رنگروٹ نئے بھرتی ہونے والے سپاہی بدقطع برے انداز والا عالم حالت کیفیت بالائی جیب اوپر والی جیب فونٹین پین ایسا قلم جس میں سیاہی بھری جاتی ہے خرامہ خرامہ آہستہ آہستہ آج تک یہاں تک کافی ہے جی آج کے لیے